لہذا جس طرح پروانوں کی 3 حالتیں ہیں اسی طریقے سے انسانوں کی 3 حالتیں ہیں کھٹکھٹانے کے بعد. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائے، اور سارے کے سارے ایک ہی ڈریس میں، سارے کے سارے ایک ہی ڈریس میں. ڈریس کیسا؟ فطری ڈریس، ننگا، ٹوٹلی نیوٹ، ننگا، عورتیں بھی ننگی، مرد بھی ننگے، سب فطری لباس، کوئی لباس ان کے بدن پر نہیں ہوتا. اللہ، پتنگوں کے بدن پر بھی کوئی لباس نہیں ہوتا. لہذا انسان جب اپنی قبروں سے نکلیں گے سب کے سب ننگے ہوں گے. ایک نکتہ کہیں کہا گیا القبور، قبروں سے نکلیں گے، اور کہیں کہا گیا یہ اجداث سے نکلیں گے. ما الفرق بین القبور والاجداث؟ قبور کہتے ہیں ایسی قبروں کو جس کا نشان ظاہر ہو، اچھا یہ قبر ہے، اور اجداث کہتے ہیں ان قبروں کو جو بے نشان ہوں، پتہ نہ چلتا ہو کہ یہاں قبر تھی. بعض قبریں نشان زدہ ہوتی ہیں، معلوم ہو جاتا ہے یہ قبر ہے، اور بعض قبریں ہم نہیں جانتے کہ یہاں قبر ہے، بے نشان ہے. اللہ فرما رہا ہے تمہیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم ہے. وہ جو ظاہر قبریں ہیں وہاں سے بھی مردہ نکل پڑے گا، اور جن قبروں کے بارے میں تمہیں معلومات نہیں ہے وہ بے نشان ہیں، وہاں سے بھی دیکھو کہ اچانک کھڑا ہو جائے گا آدمی. اللہ اکبر. اور جدس سے نکلیں گے. جدس یعنی وہ بے نشان جو قبریں ہیں، جو بے نشان ہیں، وہاں سے نکلیں گے. جدس کیوں کہا گیا؟ اللہ اکبر. جدس کہتے ہیں صوت الحافر عند الرقص. گھوڑا دوڑ رہا ہو تو گھوڑے کے دوڑتے وقت جو آواز ہوتی ہے ٹاپ کی، ٹپ 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 ٹپ، ایسے صوت الحافر عند الرقص، گھوڑے کے دوڑتے وقت اس کی جو آواز ہوتی ہے that is called جدس. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قبروں سے نکلنے کے بعد جب بھاگیں گے تو ان کے قدموں کی آواز سنائی دے گی. بھاگ رہے ہیں، گھوڑا تیزی سے بھاگتا ہے تب اس کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی. جی ٹرین دھیرے دھیرے چلے، دھیرے دھیرے تو پٹری سے آگ نہیں نکلتی، لیکن آپ دیکھیں جب ٹرین فل اسپیڈ میں ہوتی ہے تو پٹریوں سے آگ نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جی ایسے گھوڑا دھیرے دھیرے چلے تو اس کی ٹاپ کی آواز نہیں آتی، جب وہ بڑی تیزی سے دوڑتا ہے ٹپ 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 تب اس کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے. اللہ فرما رہا ہے تم اپنی قبروں سے اس طرح نکلو گے، بھاگو گے جیسے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے، ایسے تمہارے بھاگنے کی تمہارے قدموں کی آواز. جدس ہے، صوت الحافر عند الرقص. بھاگے گا آدمی، بھاگے. اور کس طرح مثال دی گئی؟ کانہم جراد منتشر، جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں. یہاں کہا گیا جیسے بکھرے ہوئے پروانے ہوں. اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا بکھرے ہوئے مچھر. مچھر بھی تو بھاگتے ہیں نکل کر کے روشنی کی طرف. جی کیڑے مکوڑے بھی تو بھاگتے ہیں. پروانے اور ٹڈیاں، انہی دونوں کی مثال کیوں لائی گئی؟ اس وجہ سے کہ یہ 2 مخلوقات ایسی ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا. لا وطن لہ ولا مقر. نہ جراد کا کوئی گھر ہوتا ہے اور نہ پروانوں کا کوئی گھر ہوتا ہے، کوئی گھر نہیں ہوتا ان کا. ایسے یہ جو لوگ قبروں سے نکلے ان کا کوئی گھر نہیں ہے، ان کے بدن کے اوپر لباس نہیں ہے. گھر تو چھوڑیا، گھر ہوتا تو بے لباس کیوں نکلتے؟ ٹڈی لا وطن لہ مقر، ٹڈی کا کوئی گھر نہیں ہوتا، خانمہ برباد ہوتے ہیں یہ. اور پتنگوں کا بھی کوئی گھر نہیں ہوتا، خانمہ برباد ہوتے ہیں. تشبیہ کتنی اعلیٰ ہے کہ انسان اپنی قبر سے نکلے گا اس کا کوئی گھر نہیں ہے، تو اس کا کوئی گھر نہیں، بدن پر لباس نہیں ہے. پتنگ، ٹڈی، لا وطن لہ ولا مقر، دونوں کے گھر نہیں ہوتے.